السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ حرف کیسے ایجاد ہوئے۔ سب سے پہلے دیکھیں جی، آپس میں بول چال ہوئی اللہ اور فرشتوں کے درمیان، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ علم انسان کو عطا کیا۔ انسانیت جب آگے بڑھی تو صاف ظاہر ہے آپس میں ان کی بات چیت بھی ہوئی ہوگی، اور پھر رفتہ رفتہ جو ہے انسان نے اپنے شعور سے سب سے پہلے جو علم اور حروف جو بنائے گئے وہ تصویری علم تھا، خیالات کو تصویروں کے ذریعے۔ جیسے کسی کی مکاری کو زہر کرنا ہوتا تھا تو لومڑی کی شکل بنا لیتے تھے، سلطنت کو اگر زہر کرنا ہوتا تھا تو پھر تخت کی شکل کو بناتے تھے۔ بہرحال یہ سلسلے آگے چلتے رہے، اور حرف کیسے ایجاد ہوئے مولوی عبدالحق صاحب نے یہ بتایا تھا ہمیں کہ ان کی ایک کتاب ہے قواعد اردو، اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جب یعنی انسان جو ہیں وہ ترقی یافتہ ہو گئے اور تحریر کا علم جو ہے وہ سامنے آیا، تو سب سے پہلے جو چیز سامنے آئی وہ الف ہے، وہ سامنے آئی۔ اب اس کی جو وجوہات ہیں کچھ یہ بھی بتائی جاتی ہیں کہ شروع میں کھیتی باڑی کے لیے، بلکہ آج کل بھی اس کا زمانہ ختم نہیں ہوا، چاہے جتنا بھی جدید مشینی دور آ گیا ہے، بیل گائے کی بڑی اہمیت رہی ہے۔ اور جو بیل کے سینگ ہیں یا گائے کے سینگ ہیں، کہتے ہیں وہاں سے جو ہے یہ الف کی جو اصطلاح ہے وہاں سے لی گئی۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ حروف کیسے ایجاد ہوئے تو سب سے پہلے ہم الف پہ ہم نے بات کی کہ گائے کے سینگ کے جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں سے نا اگر سینگ کو دیکھیں تو اس کی شکل کو دیکھیں، تھوڑا ادھر اگر اسی سائڈ پہ ادھر بھی یہ لگا دیں تو تھوڑی سی یہ شکل ان سے ملتی ہے، یہاں سے پھر جو ہے وہ الف ہے وہ حرف ایجاد ہوا۔ پھر بے، اگر ہم دیکھیں بے سے بیت بھی ہے، شروع میں اگر اس کی شکل دیکھیں مستطیل نما، جس طرح آج کل ہمارے ترقی یافتہ گھر ہیں، اور اس طرح تو نہیں تھا، پہلے یہ گھروں کی شکل تھی، اور پھر یہ جو نقطہ تھا وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ کوئی شخص اپنے گھر کے باہر بیٹھا ہے، تو پھر اس طرح جو لفظ ہے یہ بے یہ ظاہر ہوا۔ پھر اگر ہم جمل، اگر کوئی بندہ اونٹ پہ بیٹھا ہے اور اس کی نکیل اس نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے تو پھر اس کی جو شکل بنتی ہے بالکل جیم والی بنتی ہے، تو یہاں سے یہ چیز معلوم ہوئی کہ یہاں سے یہ لفظ ہے پھر یہ حرف وجود میں آیا۔ پے، اگر ہم پے کو دیکھیں تو یہ منہ کی شکل کا بنتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ عبرانی لفظ ہیں زیادہ تر، تو وہ عربی میں بھی ہیں، فارسی میں بھی ہیں، یہ اردو میں بھی ہیں، تو یہ چیز سامنے آتی ہے۔ پھر اگر دال کو دیکھیں تو پرانے زمانے کے جو دروازے ہیں، ٹھیک ہے جی، دال سے جس طرح اب بھی بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں دال سے دروازہ، تو دروازے کی جو شکل ہے پھر اس وقت دال سے ملتی، تو یہاں سے یہ دال کا حرف آیا۔ آگے تھوڑا سا چلیں تو پھر یہ جو دریچہ ہے، دریچے کو اگر دیکھیں یہ جو ہے ٹھیک ہے جی، اگر اس کو درمیان میں دیکھیں تو ایسے جیسے دریچہ آج تو ترقی یافتہ شکل ہو گئی، تو پھر دریچے سے یہ جو ہے لفظ ہے نکلا۔ عین کو دیکھیں، آنکھ کی ساخت کو دیکھیں، پھر وہاں سے یہ لفظ عین نکلا۔ اب نون کو دیکھیں، مچھلی کے سر کو دیکھیں تھوڑا سا، تو اس کی شکل بھی نون والی ملتی ہے۔ پھر قاف ہے، یہ ہتھیلی اگر ہم اس کو کھولیں تو اس کی شکل جو ہے پھر قاف والی بنتی ہے۔ میم ہے، یہ پانی کی جو لہریں ہیں، پھر یہاں سے یہ لفظ یہ حرف میم نکلا۔ سین کے تین اگر وہ ان کو دیکھیں تو یہ دانت ہے اس میں، کہ یہ جو دانت ہیں اس سے یہ شکل ملتی ہے۔ تو اردو حروف تہجی کی جو تعداد ہے شروع میں تو یہ یعنی 50 اور 52 تک بھی کہی جاتی تھی، لیکن اب جو ہے مقتدرہ قومی زبان نے متفقہ طور پر یہ بات ہے کہ 37 اردو حروف تہجی ہیں۔ یہ تو تھوڑی سی
ہسٹوریکل بات تھی. اس پہ اب ہم جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں انشاءاللہ بچوں کو ابتدائی طور پر ہم کیسے پڑھائیں، ان کو پہچان کیسے کرائیں اور کس طرح دلچسپی کے سامان پیدا ہوں گے. پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. آج کے لیے اتنا کافی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.